اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال امام کاظم علیہ السلام اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات ساعتاً لمناجات اللہ وساعتاً لامر المعاش۔ حیات انسانی کے اہم ترین پہلو یعنی وقت کے متعلق یہ چوتھا درس ہے، اور اس سے پہلے دروس میں ہم نے کوشش کی کہ اہمیت وقت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کیے جائیں جس کے ذریعے سے وقت کی اہمیت اور افادیت کا ہمیں اندازہ ہو۔ وقت اور زمان انسانی زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اور وقت کی پابندی انسان کو تہذیب اور کلچر سکھاتا ہے۔ یہ ان ویلیوز میں سے ہے جو کلچر انسان کے وجود میں منتقل کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خصوصاً پاکستانی معاشرہ ضیاع وقت میں مبتلا ہے۔ آج اگر آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت میں ایک اہم ترین پہلو جو ہمیں موجودہ دور میں بچوں کو بتانا ہوگا وہ وقت کے متعلق ہے، کیونکہ ہر چیز ضیاع وقت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ موبائل ہی دیکھ لیں، موبائل کو کھولیں آپ، ہر چیز آمادہ ہے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے۔ اگر نیٹ کھولیں، میمز، ریلز، ویڈیوز، کامیڈی، سب چیزیں ضیاع وقت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور ہر وہ ویڈیو جو وقت ضائع کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرے اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستانی معاشرہ کامیڈی پسند معاشرہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو بھی چیز مزاحیہ پیش کی جائے اس کو لوگ سنتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، انسانی صحت کے لیے ضروری ہے ہنسنا، لیکن اگر پورا دن اسی کام میں لگا رہے انسان تو یہ ضیاع وقت ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت میں ایک اہم ترین پہلو جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ اہمیت وقت ہے، اہمیت زمان ہے۔ غرب نے ہمیں کئی جہات سے اسیر کر کے رکھا ہے۔ ہم اگر غرب کو کچھ بھی نہ دیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر چیز غرب کے پاس ہے، ہماری لوکیشن سے لے کر ہماری گفتگو تک ان کی رسائی ہے، دسترس ہے، وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں ہم انہیں کچھ بھی نہ دیں ہم انہیں، تو اگر ان کی چیزوں کی وجہ سے جو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، غرب کے لیے وہی کافی ہے، وہ اپنے ہدف کو اسی ذریعے سے ہی حاصل کر لیں گے۔ اور یاد رکھیں آپ، کوئی بھی سروس جو غرب آپ کو دیتا ہے مختصر سے پیسوں میں یہ فری نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک مشہور جملہ ہے دے آر نو فری لنچ، ہمارے پاس فری کا کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز جو ہمیں دیتے ہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ لیتے ہیں، ہر چیز۔ آپ دیکھیں واٹس ایپ جیسی کتنی بڑی سہولت ہے، آپ اگر ایک تصویر ایک گروپ میں بھیجیں 1000 لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ خوب یہ اتنی بڑی سہولت آپ کو فری میں دیں گے؟ اتنی بڑے وسائل انہوں نے اگر ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ فری میں ہے؟ نہ، فری میں نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے فری میں ہے، ورنہ ہر چیز ہماری ان کی دسترس میں ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں ان کو نہ بھی دیں، ہمارا ڈیٹا، ہماری پرسنل معلومات کچھ بھی نہ دیں ہم انہیں، یہی وقت جو وہ ہمیں ہمارا لے رہے ہیں یہی کافی ان کے لیے، وہ اسی میں کامیاب ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنی ہوگی امت مسلمہ کو، مسلم کنٹریز کو، تاکہ یہ اپنے اوقات کو منظم کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اب یہ اگرچہ مثال میرے اس میں نہیں آتی، لیکن چونکہ معاشرے میں رائج ہے تو میں عرض کروں، ابھی آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا ہے، آپ سب کو پتا ہے اس چیز کا، لیکن یہ ٹیم جب اپنے ملک میں لوٹی ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ثانوی چیز ہے، ہدف نہیں ہے یہ چیزیں۔ جیتے ہیں تو ورلڈ کپ جیتنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے جیتا، لیکن اس کے استقبال کے لیے قوم نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ قوم اپنی رشد و نمو میں مصروف ہے، اور اگر یہی ورلڈ کپ انڈیا یا پاکستان جیتتا تو کم از کم 3 دن لوگ چھٹیاں کرتے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ غرب معاشرہ یا باقی معاشرے کیوں اس قدر ترقی یافتہ ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے وقت کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ 1 منٹ کے 60 سیکنڈ، ان میں سے ایک ایک سیکنڈ کو استعمال کرنا جانتے ہیں وہ، اسی لیے کامیاب ہیں، اسی لیے آج وہ
ہمارے اوپر جو ہے وہ غلبہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اللہ بلندیاں دے گا، اللہ آپ کو کامیابی دے گا، لیکن کب؟ جب اللہ کے دستورات پہ عمل ہو. اور اللہ کے دستورات میں سے ایک پہلا دستور یہ ہے کہ اوقات کو امر خدا کے مطابق استعمال کرو، وقت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، کیونکہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے. آپ دیکھیں قیمتی تحفے آپ عام لوگوں کو نہیں دیتے، قیمتی تحفہ کسی بڑی پرسنالٹی کو دیا جاتا ہے، کسی بڑی شخصیت کو دیا جاتا ہے. کائنات میں قیمتی ترین چیز وقت ہے. یہ وقت کس کو دیں؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی کو، خدا. اس کے حضور یہ وقت پیش کیا جائے، پھر وہ جیسے بتائے اس کے مطابق گزارو. وہ کیسے بتائے گا؟ اپنے اولیاء کے ذریعے. امام کاظم کی یہ حدیث جس میں امام فرماتے ہیں کہ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو تمہارا دن 4 حصوں میں تقسیم ہو. پہلا لمناجات اللہ، کل کے درس میں عرض کیا، مناجات اللہ یعنی اللہ کی مناجات، اللہ سے رابطے کا بہترین وقت وقت سحر ہے، وقت سحر. دوسرا امام فرماتے ہیں لامر المعاش، حلال رزق کی جد و جہد میں لگ جاؤ، اپنے دن کا ایک حصہ حلال رزق کے حصول کے لیے صحیح و کوشش کرو. اب یہ وہ مطلب ہے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں درست تبیین نہیں ہوئی اس کی. اب اس کے متعلق شبہات بھی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں، اور اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اسلامی ممالک بھی مشکلات کا شکار ہیں. دین کبھی بھی آپ کو کسب حلال سے منع نہیں کرتا، مقدار نہیں بتاتا کہ حلال اگر کماتے ہو تو اتنا کماؤ، نہیں. حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں آپ، دین منع نہیں کرتا. دین مومن کو عزت مندانہ، آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے. اتنا اس کے پاس ہو کہ عزت و آبرو کی زندگی گزارے، خود اور اس کے بچے. کہیں پر بھی دین نے منع نہیں کیا کہ تم اتنا کما سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کما سکتے. نہ، حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں آپ، حلال طریقے سے. اور آپ دیکھیں دین خمس کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. اس کے علاوہ دین اچھے کپڑے پہننے کا، مثلا دین کہتا ہے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں آپ. اب اگر یہ کمائے گا نہیں تو خمس کہاں سے دے گا؟ ہوگا تو اس کے پاس خمس دے گا. زکوٰۃ یہ کہاں سے دے گا؟ زکوٰۃ اس کے پاس ہوگا کچھ تو زکوٰۃ دے گا. اچھے کپڑے یہ کہاں سے پہن کے نماز پڑھے گا؟ جب ہوگا تو اچھے کپڑے پہنے گا. اب دیکھیں آپ ان مطالب کو اگر دیکھیں تو دین ہمیں اپنے اقتصاد کے لیے الگ وقت دیتا ہے. جاؤ حلال کماؤ، جتنا کما سکتے ہو حلال کماؤ. اور تعجب یہ ہے ہمارے یہاں اگر کوئی محنت کرے، کوشش کرے تو اس کو دنیا پرست کہا جاتا ہے. امام باقر علیہ السلام ایک باغ میں محنت کر رہے تھے. امام کی حالت یہ تھی کہ امام کے پورے وجود سے پسینہ آ رہا تھا. تو ایک شخص نے امام کو دیکھ کر کہا کہ عجب، آپ اولاد رسول بھی دنیا پرست ہیں کہ اس قدر کٹھن گرمی میں آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ تم نے غلط سمجھا ہے. حلال رزق کے حصول کے لیے کی جانے والی محنت دنیا پرستی نہیں ہوتی. حلال رزق کے لیے اللہ نے خود حکم دیا ہے، آبرو مندانہ زندگی گزارو، آپ عزت مندانہ زندگی گزاریں آپ. یہ وہ نقطہ ہے جس کو بہت تفصیل کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں روایات کی چند ایک روایات ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثلا امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، جوان تھا، نوجوان. امام علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اتنا کماتے ہو کہ اپنا خاندان چلا سکو. گھر نہیں کہا امام نے، خاندان. اتنا کماتے ہو، کمائی کے ذریعے اتنے ہیں تمہارے پاس کہ تم اپنے خاندان کو سنبھال سکو. خاندان میں اگر کم از کم بھی دیکھیں تو 4 گھر ہوتے ہیں. آج کے مطابق اگر دیکھیں 4 گھر، اگر ماہانہ اخراجات ان کے دیکھیں تو تقریباً 3 لاکھ روپے 4 گھروں کے، 3 سے 3.5 لاکھ. آج کے جوان سے امام صادق پوچھ رہے ہیں اتنا کماتے ہو کہ اپنے خاندان کو چلا سکو؟ ہے اتنی کوشش کرتے ہو اتنی کہ اپنے خاندان کو سنبھال سکو؟ وہ شخص کہتا ہے مولا نہیں. امام نے کہا تم میری نظروں سے گر گئے، میری نظروں سے گر گئے. تم کم از کم تمہارے پاس ذریعے معاش اتنا ہو کہ اپنے خاندان کو سنبھال سکو. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ امر معاش کے لیے صحیح و کوشش کرو تاکہ تمہارا گھر، تمہارے بچے آبرومندانہ زندگی گزاریں. اور اگر آبرومندانہ زندگی
نہ گزارو گے تو ہر جگہ احساس کمتری کا شکار رہو گے، ہر جگہ تم احساس کمتری میں رہو گے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن سخی ہے۔ خود سخی کون بنے گا؟ جس کے پاس خود ہو۔ جو خود ہی دوسروں کے جیبوں پہ نظر رکھے ہوئے ہو، وہ کہاں سے سخی بنے گا؟ مومن کی علامت یہ ہے کہ سخی ہوگا۔ سخی وہ ہوگا جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ تو فقیر ہوگا۔ اور فقر کی کتنی مذمت ہے! الفقر قاد ان یکون الکفر، فقر کفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، ایک دروازے سے فقیری آئے گی، دوسرے دروازے سے ایمان چلا جائے گا۔ کتنی مذمت ہے ان چیزوں کی! امر معاش، حصول حلال رزق، یہ انتہائی اہم ہے۔ حتیٰ دین آپ کو اس کے لیے الگ وقت دیتا ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کے لیے وقت دیا گیا آپ کو، اسی طرح آپ کو امر معاش کے حصول کے لیے وقت دیا گیا۔ آپ دیکھیں، آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، صہیونزم مختصر لوگ ہیں۔ مثلا اگر یہودیوں کی آبادی دیکھیں، اب آج دنیا میں کتنی ہے؟ 90 لاکھ، 95 لاکھ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 1,57,000,000۔ خوب یہ 95 لاکھ 1,97,000,000 پر حکومت کر رہے ہیں۔ ذریعہ کیا ہے ان کے پاس؟ معاش۔ معاش، دنیا کی ہر پروڈکٹ ان کے پاس ہے۔ آپ اگر امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کہتے ہو، خوب کہنا چاہیے آپ کو، لیکن یاد رکھو چیزیں سب ان کی استعمال کر رہے ہو آپ۔ جس موبائل سے تم پوسٹ کر رہے ہو امریکہ اور اسرائیل مرد آباد، یہ ان کا پروڈکٹ ہے۔ جس گاڑی پہ بیٹھ کر آفس جاتے ہو وہ بھی ان کا پروڈکٹ ہے۔ جس لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہو وہ بھی ان کا پروڈکٹ ہے۔ ہر چیز ان کی ہے۔ کیوں مسلمان آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود حقیر اور پستی کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ اس نے امر معاش کی رسی کو چھوڑ دیا۔ جب امر معاش کو اس نے ایک غیر ضروری امر سمجھا تو آج مشکلات ان کے سامنے ہیں۔ وہ 95 لاکھ ہو کر دنیا پر قابض ہیں، یہ 1,57 کروڑ ہو کر بھی حقیر اور پست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی۔ آپ نے قناعت سکھائی لوگوں کو، آپ نے تھوڑی چیزوں پر صبر کرنا لوگوں کو سکھایا، محنت اور کوشش کی طرف توجہ نہیں دلائی لوگوں کی، نہیں بتایا لوگوں کو کہ حلال رزق کی کیا اہمیت ہے۔ اگر حلال رزق انسان اپنی زندگی میں لائے، خود بھی آبرومندانہ زندگی گزارتا ہے، بچوں کو بھی آبرومندانہ زندگی گزرواتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ وقت دو جگہ پہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں ابھی تک۔ ایک، اللہ کی عبادت کے لیے وقت دو، وقت سحر۔ دوسرا، حصول رزق حلال کے لیے وقت دو۔ آگے پھر وہ مراحل آئیں گے جو اگلے دروس میں بیان ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل البیت علیہم السلام کے فرامین کے مطابق اس وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔